شہر کا سب سے مہنگا اور پرتعیش شاپنگ مال اس وقت خریداروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ برانڈڈ دکانوں کے شیشوں کے پار چمکتے ہوئے لباس اور ہیرو کے زیورات کسی مشہور کن دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مال کے وسط میں واقع ایک مشہور انٹرنیشنل ڈیزائنر آؤٹ لیٹ کے اندر چار لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ سنبھالے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ ان میں سب سے نمایاں زرشا تھی، جس کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ او مائی گاڈ لڑکیوں، ذرا اس پیس کو تو دیکھو، کتنا کلاسک ہے نا۔ صنم نے ایک انتہائی خوبصورت ریشمی دھاگوں سے کڑھائی کیے ہوئے ڈیزائنر سوٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حسرت سے کہا۔ اس کے چہرے پر موجود ستائش سیکنڈوں میں مایوسی میں بدل گئی جب اس نے پرائس ٹیگ دیکھا۔ اف ہو، 90,000! یہ تو میرے اس مہینے کے پورے بجٹ سے بھی باہر ہے۔ زرشا نے، جو ایک مہنگا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکائے کھڑی تھی، زوردار قہقہا لگایا۔ صنم، تم بھی نا بس ڈر جاتی ہو قیمت دیکھ کر۔ اگر چیز پسند آ گئی ہے تو پھر بجٹ کیسا؟ لے لو نا۔ ہاں زرشا بیگم، تمہارے باپ کا بزنس تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، تمہارے لیے کہنا آسان ہے۔ ماہین نے صنم کی طرفداری کرتے ہوئے زرشا کو ٹوکا۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں خواب اپنی چادر دیکھ کر بنتی ہیں۔ چادر کو گولی مارو یار، پیر پھیلانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ زرشا نے مغرورانہ انداز میں اپنے بال پیچھے جھٹکے۔ انسان میں سمارٹنس ہونی چاہیے۔ دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں پیسے لا کر ڈھیر کر دیتی ہے۔ بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، بس بے وقوف بنانا آنا چاہیے۔ انوشے، جو کافی دیر سے زرشا کے اس متکبرانہ لہجے کو نوٹ کر رہی تھی، کے چہرے پر ایک چیلنجنگ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسٹور کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک دراز قد پروقار اور سنجیدہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، کلائی پر مہنگی گھڑی چمک رہی تھی، اور اس کی پوری شخصیت سے ایک خاندانی رئیس ہونے کا تاثر مل رہا تھا۔ وہ نوجوان بہت غور سے ایک لیڈیز پشمینہ شال کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچھا زرشا، اتنی اسمارٹ اور بہادر ہو تم، انوشے نے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ وہ دیکھو، وہ جو بلیک شرٹ میں خاندانی رئیس کھڑا ہے نا، ذرا جاؤ اور اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر بے وقوف بنا کر دکھاؤ، اور اگر تم نے اس سے پیسے نکلوا لیے تو ہم سب مان جائیں گے کہ تم واقعی کوئی چیز ہو۔ صنم اور ماہین نے بھی فوراً انوشے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں زرشا، اگر تم نے اسے الو بنا دیا تو ہم سب تمہیں 500 روپے دیں گے، یعنی پورے 1500 کی شرط۔ صنم نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ زرشا نے اس بلیک شرٹ والے نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مغرورانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ 500 ڈن ہو گیا۔ تم لوگ بس یہیں کھڑی رہو اور دیکھو کہ زرشا بہادر کیسے اس مغرور خاندانی رئیس کو سیکنڈوں میں پگھلاتی ہے۔ اپنے 1500 روپے نکال کر ریڈی رکھو۔ زرشا نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے کے تاثرات کو یکسر تبدیل کیا اور اپنی چال میں ایک عجیب سی لاچارگی اور مظلومیت پیدا کرتے ہوئے اس نوجوان کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی، اس نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو اور چہرے پر شدید پریشانی کے خدوخال سجا لیے۔ وہ نوجوان، جو کہ بلند بخت تھا، اپنی ویل چیئر پر بیٹھی معذور ماں کے لیے بہترین شال کا انتخاب کرنے میں مگن تھا۔ وہ دکان کے سیلز مین سے دھیمے اور باادب لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ رنگ نہیں چاہیے، میری والدہ کو گہرے اور پرسکون رنگ پسند ہیں۔ کچھ ایسا دکھاؤ جو نرم ہو اور ان کی جلد کو نہ چبھے۔ وہ فالج کی وجہ سے زیادہ دیر ایک پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کپڑا انتہائی آرام دہ ہونا چاہیے۔ جی صاحب، میں ابھی اندر سے دوسرا اسٹاک لاتا ہوں۔ سیلز مین نے ادب سے سر جھکایا اور اندر چلا گیا۔ بلند بخت نے جیسی مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے ایک 20-21 سال کی لڑکی کھڑی تھی، جس کا چہرہ پریشانی سے زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سنیں، زرشا نے انتہائی لرزتی ہوئی اور دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ روتے روتے بمشکل بول پا رہی ہو۔ بلند بخت نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان ابھرا۔ جی، خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز میری مدد کر دیں۔ زرشا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اس کی آواز میں بلا کی مظلومیت تھی۔ میں یہاں شہر کے ایک دراز علاقے سے آئی ہوں۔ میں بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا شیلٹر ہوم چلاتی ہوں۔ میں ان معصوم بچوں کے لیے یہاں کپڑے لینے آئی تھی تاکہ ان کے چہروں پر بھی خوشی آ سکے، لیکن کسی نے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر میرا شاپنگ بیگ اور میرا پرس چوری کر لیا۔ بلند بخت نے بغیر کسی شک کے بہت غور سے اس کی بات سنی۔ جب زرشا نے لفظ یتیم اور بے سہارا بچے استعمال کیا تو بلند بخت کے دل میں ایک شدید کچوکا لگا۔ اس کا اپنا دل اس کی بیمار ماں کی وجہ سے اس وقت بہت حساس ہو رہا تھا، اور یتیمی کا لفظ سنتے ہی
اس کی ہمدردی جاگ اٹھی۔ میرا فون، میرے پیسے سب اس بیگ میں تھے۔ زرشا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے ایک نقلی آنسو گال پر ٹپکایا۔ میں اب ان بچوں کے پاس خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ وہ تو میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ بہت بھلے مانس اور شریف انسان لگتے ہیں۔ پلیز اگر ہو سکے تو کچھ پیسے دے کر میری مدد کر دیں تاکہ نئے کپڑے دیکھ کر ان معصوم بچوں کے چہروں پر رونق آ جائے۔ میں آپ کو زندگی بھر دعا دوں گی۔ بلند بخت نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے نہ تو کوئی سوال کیا نہ کوئی ثبوت مانگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا قیمتی بریف کیس کھولا۔ اس کے اندر نوٹوں کے کئی بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ بلند بخت نے بغیر کچھ سوچے 500 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں، جو کہ پورے 1,00,000 روپے بنتے تھے، نکالیں اور انتہائی احترام کے ساتھ زرشا کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیں۔ یہ رکھیے۔ بلند بخت کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور درد مندی تھی۔ ان بچوں سے کہیے گا کہ یہ ان کے ایک بھائی کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو میں یہیں ہوں۔ زرشا کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بندہ اسے 5 یا 10,000 روپے دے کر جان چھڑا لے گا، لیکن اس نے سیدھا 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ نوٹوں کے بھاری بنڈل دیکھ کر سہم سی گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، لیکن اس کی عقل پر چھائے ہوئے غرور نے اسے سنبھال لیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، زرشا نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ اللہ آپ کے شیلٹر ہوم کو آباد رکھے، بلند بخت نے نرمی سے کہا اور دوبارہ شعلوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس نے کوئی بہت معمولی کام کیا ہو۔ زرشا الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور جیسے ہی بلند بخت کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ تقریباً دوڑتی اسٹور کے دوسرے کونے میں کھڑی اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی۔ اس کا چہرہ جوش اور حیرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھو، زرشا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے جن میں 1,00,000 روپے کے کرارے نوٹ چمک رہے تھے۔ انوشے، صنم اور ماہین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انہوں نے بیک وقت اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ اسٹور کے اس کونے میں ان کی دبی دبی چیخیں گونجیں۔ او مائی گاڈ زرشا، یہ اتنے سارے پیسے! صنم نے نوٹوں کو چھو کر دیکھا، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو۔ اس نے واقعی تمہیں اتنے پیسے دے دیے؟ میں نے کہا تھا نا، زرشا نے چہکتے ہوئے اور فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ زرشا کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ ایک معمولی سا جھوٹ بولا، تھوڑی سی ایکٹنگ کی اور خاندانی رئیس نے اپنی جیب خالی کر دی۔ چلو اب جلدی سے میری شرٹ کے پیسے نکالو، پورے 1,500 روپے۔ انوشے نے ہچکچاتے ہوئے اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا۔ یار زرشا، تم تو واقعی استاد نکلی، لیکن مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے پیسے کسی انجان سے لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ارے بند کرو اپنی یہ فلسفانہ باتیں۔ زرشا نے انوشے کے ہاتھ سے نوٹ چھینا اور صنم اور ماہین سے بھی اپنے 500 روپے وصول کیے۔ آج تو ہماری لاٹری نکل آئی ہے۔ اب وہ 90,000 والا سوٹ کے ہم اس مال کی سب سے مہنگی دکانوں سے شاپنگ کریں گے۔ چلو لڑکیوں، ان پیسوں کو بے دردی سے اڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ چاروں لڑکیاں بلند بخت کے دیے ہوئے پیسوں پر کہکہے لگاتی ہوئی مال کے سب سے مہنگے برانڈز کی طرف بڑھ گئیں، جہاں وہ ان پیسوں کو پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار تھیں، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس معصوم جھوٹ کی قیمت انہیں کتنی مہنگی چکانی پڑنے والی تھی۔ شاپنگ مال کے وسیع کوریڈور میں جہاں زرشا اور اس کی سہیلیاں کہکہے لگاتی ہوئی ایک دکان سے دوسری دکان کا رخ کر رہی تھیں، وہیں چند قدم کے فاصلے پر ایک مضبوط اور بلند قامت شخص کھڑا تھا۔ یہ شیر خان تھا، بلند بخت کا ذاتی محافظ اور وفادار سایہ۔ اس کی گہری نظریں مسلسل زرشا کے ہاتھوں میں موجود نوٹوں کے بنڈل اور پھر ان لڑکیوں کی بے باک ہنسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس اسی ڈیزائنر آؤٹ لیٹ میں داخل ہوا جہاں بلند بخت اب اپنی والدہ کے لیے شال کی پیمنٹ کر رہا تھا۔ شیر خان نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دھیمی لیکن انتہائی سنجیدہ زبان میں بلند بخت کے بالکل قریب ہو کر کہا، صاحب، ایک گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے اس لڑکی کو یوں ہی اتنے پیسے دے دیے؟ بلند بخت نے کاؤنٹر سے اپنا کریڈٹ کارڈ واپس لیتے ہوئے شیر خان کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل پرسکون تھے۔ کیوں شیر خان، کیا بات ہے؟ صاحب، وہ لڑکی جھوٹی ہے۔ شیر خان نے باہر کوریڈور کی طرف اشارہ کیا جہاں زرشا اس وقت ایک مہنگے جوتے کا ٹرائل لے رہی تھی۔ وہ کوئی شیلٹر ہوم نہیں چلاتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی آپ کے دیے ہوئے پیسوں پر عیاشی کر رہی ہے۔ وہ لوگ آپ کی سخاوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صاحب، وہ لڑکی آپ کو بیوقوف بنا کر لوٹ کر گئی ہے۔ شیر خان کو توقع تھی کہ یہ سنتے ہی بلند بخت کا شاہی خون کھول اٹھے گا اور وہ فوراً پولیس کو کال کرنے کا حکم دے گا۔ بلند بخت کے چہرے پر غصے کا ایک شائبہ تک نہ ابھرا۔ اس کے بجائے اس کے لبوں پر ایک انتہائی مبہم، گہری اور پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی
اس نے دکان کے شیشے کے پار سے زرشا کو دیکھا، جو اس وقت جوش میں اچھل رہی تھی۔ بلند بخت کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک عجیب سا سحر اور فاتحانہ چمک تھی۔ لوٹ کر گئی ہے؟ بلند بخت نے دھیمے سے دہرایا اور ایک گہرا سانس لے کر بولا، کوئی بات نہیں شیر خان، شاپنگ مکمل کرو، گاڑی پارکنگ میں لاؤ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مال کے زیر زمین بیسمنٹ پارکنگ لاٹ میں، جہاں لائٹس مدھم تھیں اور گاڑیوں کے انجن کی گونج فضا میں ایک سنسنی خیز ماحول پیدا کر رہی تھی، بلند بخت اپنی چمکتی ہوئی بڑی کالی ویگو کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا اور شیر خان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ بلند بخت نے پیچھے بیٹھ کر گاڑی کے گہرے شیشے سے باہر دیکھا، پھر اس نے شیر خان کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ جاؤ شیر خان، وہ اب تک مال کے ایگزٹ گیٹ پر ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوگی، اسے یہاں لے کر آؤ۔ جی صاحب۔ شیر خان نے سر جھکایا اور گاڑی سے نکل گیا۔ مال کے کوریڈور کے آخری سرے پر زرشا ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے تھکی ہاری لیکن بے حد خوش کھڑی تھی۔ اس کی سہیلیاں شاپنگ کر کے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل چکی تھیں اور اب زرشا اکیلی اپنی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس کے سامنے ایک بھاری روبدار وجود آ کر رک گیا۔ زرشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے وہی لمبا چوڑا گارڈ کھڑا تھا جسے اس نے بلیک شرٹ والے نوجوان کے ساتھ دیکھا تھا۔ شیر خان کے چہرے پر سختی تھی۔ آپ؟ زرشا کے حلق میں تھوک خشک ہو گیا۔ صاحب نے آپ کو باہر پارکنگ میں گاڑی کے پاس بلایا ہے، شیر خان نے انتہائی سرد اور روکھے انداز میں کہا۔ زرشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنے شاپنگ بیگز کو مضبوطی سے تھاما اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کون صاحب؟ میں کسی صاحب کو نہیں جانتی، اور میں کیوں جاؤں؟ میری ٹیکسی آنے والی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا صاحب نے بلایا ہے۔ شیر خان نے اس بار انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ زرشا شور مچاتی یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، شیر خان نے انتہائی تیزی اور مضبوطی سے اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ شرافت سے چلیں گی تو آپ کی عزت کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ مجھے اٹھا کر لے جانا بھی آتا ہے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرشا نے دبی زبان میں احتجاج کیا، لیکن شیر خان کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ خوف اور شرمندگی کے مارے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ مال کے اندر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ شیر خان اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ پارکنگ کی طرف لے آیا۔ جیسے ہی وہ کالی ویگو کے پاس پہنچے، شیر خان نے زرشا کا بازو چھوڑ دیا۔ گاڑی کے چاروں طرف سیاہ شیشے چڑھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اندر کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرشا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز اس کے اپنے ہی جھوٹ کا اشتہار بن چکے تھے۔ اس کے ذہن میں ہولناک خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ یا یہ مجھے اغوا کر رہے ہیں؟ مجھے اتنے امیر بندے سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ تبھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا خود کار شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی شیشہ پورا نیچے ہوا، بلند بخت کا پروقار چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب وہ نر نہیں تھے جو دکان کے اندر تھے۔ اب وہ ایک حاکم، ایک شکاری لگ رہا تھا جس کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ زرشا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کانپتی آواز میں بولی، میں آپ کے پیسے میں واپس کر دوں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز۔ بلند بخت نے اس کی لرزتی ہوئی آواز اور خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ اس نے ایک بہت گہرا سکون سانس لیا۔ اس کی نظریں زرشا کے چہرے سے ہٹ کر اس کے گلے کی طرف گئیں، جہاں اس کے کالج کا ID کارڈ لٹک رہا تھا، جس پر واضح الفاظ میں اس کا نام لکھا تھا، زرشا فاروق۔ بلند بخت کے لبوں پر وہی پراسرار کاٹ دار مسکراہٹ دوبارہ ابھری۔ اس نے جھک کر زرشا کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا دھیما اور سرد تھا کہ زرشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، زرشا۔ اس نے زرشا کا نام اس انداز سے لیا جیسے کوئی اپنے حق کی چیز کا نام لیتا ہے۔ زرشا حیرت اور خوف کے بت بنی وہیں منجمد ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی یا اپنے دماغ میں کوئی جھوٹ گڑتی، بلند بخت نے شیشہ دوبارہ اوپر کر دیا۔ شیر خان چلو، بلند بخت کی آواز اندر سے گونجی۔ شیر خان فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ کالی ویگو پارکنگ لاٹ کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زرشا اپنے ڈھیروں شاپنگ بیگز کے ساتھ اسی سرد سنسان بیسمنٹ میں اکیلی کھڑی رہ گئی، جبکہ بلند بخت کا وہ آخری جملہ اس کے کانوں میں کسی خوفناک بگل کی طرح گونج رہا تھا، جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، زرشا۔ حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں جہاں اونچی چھتیں اور ریشمی پردے ماضی کی شان و شوکت کا پتہ دیتے تھے، اس وقت ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ کھڑکی کے باہر رات کی خنک ہوا درختوں کے پتوں کو چھو رہی تھی، جس کی سرسراہٹ کمرے کے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔
کمرے کے ایک کونے میں بیگم جہاں آرا اپنی خودکار ویل چیئر پر بیٹھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر پہلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ فالج کے شدید حملے نے ان کے آدھے جسم کو بے جان کر دیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اب بھی وہی خاندانی وقار قائم تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور بلند بخت اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت برانڈڈ بیگ تھا، جس میں سے اس نے وہ قیمتی اور نرم پشمینہ شال نکالی جو اس نے مال سے خریدی تھی۔ بلند کے چہرے پر باہر کی دنیا کا وہ سرد اور شکاری انداز بالکل غائب تھا۔ اب وہ صرف ایک فرما بردار، محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور انتہائی نرمی سے وہ شال بیگم جہاں آرا کے ناتواں کندھوں پر اڑا دی۔ پھر وہ وہیں فرش پر ان کے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیسی لگی شال اماں سائیں؟ بلند نے ان کے کمزور اور بے جان ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے نہایت دھیمے اور مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ خاص آپ کی پسند کے رنگ کی لایا ہوں، بہت نرم ہے، آپ کو سردی سے بچائے گی۔ بیگم جہاں آرا نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اپنے جوان باروب اور اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے اپنا دوسرا لرزتا ہوا ہاتھ بلند کے سر پر رکھا اور اس کے بالوں کو پیار سے سہلانے لگی۔ ان کے چہرے پر ممتا کی تڑپ اور ایک گہرا کرب ابھر آیا۔ شال تو بہت پیاری ہے میرے لال۔ بیگم جہاں آرا کی آواز میں فالج کی وجہ سے ہلکی سی لکنت تھی، لیکن ان کے الفاظ دل کو چھو رہے تھے۔ انہوں نے بلند کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لیکن بلند، کب تک تم اپنی ماں کو ان مادی چیزوں سے بہلاتے رہو گے؟ یہ شالیں، یہ ریشم، یہ حویلی کی دولت، یہ سب میرے کس کام کے؟ بلند بخت نے نظر جھکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ بات کس رخ پر جا رہی ہے۔ اماں، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے بلند۔ بیگم جہاں آرا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر بلند کے ہاتھ پر گرا۔ ان کا لہجہ جذباتی اور التجا آمیز ہو گیا۔ میری بیماری نے اس حویلی کی رونقیں ختم کر دی ہیں۔ یہ اتنی بڑی حویلی، یہ 24 گھنٹے کا سناٹا، یہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں بلند۔ میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس حویلی کو آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم اب شادی کر لو میرے بچے۔ اس حویلی کو تمہارے بچوں کی کلکاریاں چاہیے، ایک کھلکھلاتی ہستی مسکراتی بہو کی ضرورت ہے۔ تم کب تک آئزہ کے غم میں خود کو یوں زندہ درگور کرتے رہو گے؟ آئزہ کا نام کانوں میں پڑتے ہی بلند بخت کا پورا وجود جیسے جم گیا۔ فضا کا سحر ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھیں ماضی کے اندھیروں میں ڈوب گئیں۔ 3 سال پہلے کا وقت، ایک خوبصورت سرسبز پہاڑی راستے پر بلند بخت کی گاڑی چل رہی تھی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر 21 سال کی ایک انتہائی خوبصورت چلبلی اور شوخ لڑکی بیٹھی تھی، جس کے چہرے کے نقوش، اس کی ہنسی اور اس کا انداز ہو بہو زرشا جیسا تھا۔ وہ آئزہ تھی۔ بلند، دیکھو نا، موسم کتنا پیارا ہے۔ گاڑی روکے نا، مجھے ان پہاڑی پھولوں کے ساتھ تصویر لینی ہے۔ آئزہ نے کھلکھلا کر بلند کا بازو ہلایا۔ آئزہ، سامنے سے ٹریفک تیز ہے، موسم خراب ہو رہا ہے، گھر پہنچ کر جتنی چاہو تصویریں لے لینا۔ بلند نے مسکرا کر اسے پیار سے ڈانٹا۔ نہیں بلند، مجھے ابھی۔ آئزہ کی بات ادھوری رہ گئی جب سامنے والے موڑ سے تیز رفتاری سے آتا ہوا ایک بے قابو ٹرک ان کی کار کی طرف بڑھا۔ بلند نے پوری طاقت سے بریک لگائی اور اسٹیئرنگ گھمایا، لیکن کار سڑک سے پھسل کر گہری کھائی کی طرف پلٹ گئی۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا، شیشے ٹوٹے اور ہر طرف خون پھیل گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے باہر آ کر سر جھکا لیا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر بلند، ہم آئزہ کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور۔ اس دن بلند بخت کا ایک حصہ آئزہ کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے تھے۔ 3 سال تک اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، جیسے اس کا دل پتھر کا ہو چکا ہو۔ بلند بخت نے ایک طویل، دردناک اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ماضی کے زخموں کی تڑپ واضح تھی، لیکن جیسے اس کے ذہن میں آج مال کا وہ منظر آیا جہاں زرشا معصوم شکل بنا کر اس سے جھوٹ بول رہی تھی اور پھر پارکنگ میں خوف سے کانپ رہی تھی، بلند کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے بند دل پر دستک ہو چکی تھی، کیونکہ زرشا صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ اپنی اسی الہڑ اور شوخ شخصیت میں بھی بالکل آئزہ کا عکس تھی۔ بلند نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 3 سال بعد پہلی بار اداسی کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ اس نے بیگم جہاں آرا کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں باری باری انتہائی عقیدت اور محبت سے چوما۔ اس کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماں، بلند کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جس نے بیگم جہاں آرا کو چونکا دیا۔ آپ رونا بند کریں، آپ کا بیٹا اب اکیلا نہیں رہے گا اور نہ ہی یہ حویلی اب سنسان رہے گی۔ بیگم جہاں آرا نے حیرت سے اپنے آنسو پوچھے۔
انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلند، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے کسی کو؟ جی ہاں اماں سائیں، بلند بخت نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کے ذہن میں زرشا کا وہ خوف زدہ چہرہ گھوم گیا جب اس نے کہا تھا، میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ بلند نے دھیمے لہجے میں کہا، جس لڑکی کو میں اس حویلی کی رونق بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے میرے دل کے دروازے بند تھے، وہ آج مجھے مل گئی ہے۔ وہ بالکل آئزہ جیسی ہے، وہی معصومیت، وہی شوخی، وہی جادو۔ میں بہت جلد اسے اس حویلی کی زینت اور آپ کی بہو بنا کر لاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بیگم جہاں آرا کے چہرے پر 3 سال بعد ایک سچی اور بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے اور شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بلند کو گلے سے لگا لیا اور دعائیں دینے لگیں، جبکہ بلند بخت کی حویلی کی اونچی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، زرشا، تم نے ایک شرط جیتنے کے لیے مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لیے تھے، لیکن تم نہیں جانتی کہ اس کی قیمت میں تم اپنی پوری زندگی ہار چکی ہو۔ اب تم میری گرفت سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ گزشتہ 2 ہفتے زرشا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ 1 لاکھ روپے جو اس نے مال میں ایک سستی شرط جیتنے اور عیاشی کرنے کے لیے اڑائے تھے، اب اس کے گلے کا وہ توق بن چکے تھے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کستا جا رہا تھا۔ بلند بخت کسی سائے کی طرح اس کی زندگی پر چھا چکا تھا، ایک ایسا سایہ جس سے چھٹکارا پانا ناممکن تھا۔ دن کا آغاز ہوتا تو وہ اپنے کالج کے گیٹ کے پار سڑک کے دوسری طرف کھڑی اسی بڑی کالی ویگو گاڑی کو دیکھتی۔ گاڑی کے سیاہ شیشے چڑھے ہوتے، لیکن زرشا جانتی تھی کہ ان شیشوں کے پار سے 2 گہری آنکھیں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ شام کو جب وہ اپنے گھر کی بالکنی میں آتی تو گلی کے موڑ پر وہی گاڑی خاموشی سے کھڑی ہوتی، یہاں تک کہ کالج کے ایڈریس پر بھی کبھی سرخ گلابوں کے مہنگے گلدستے آتے جن پر کوئی نام نہیں ہوتا تھا، تو کبھی اسے قیمتی برانڈڈ گھڑیاں اور عطر ملتے۔ انتہائی پر کوئی پیغام نہیں ہوتا تھا سوائے ایک گہرے بے نام خوف کے۔ کالج کے قریبی پارک کے ایک بینچ پر بیٹھی زرشا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے واضح تھے۔ انوشا اور صنم اس کے دائیں بائیں بیٹھی تشویش سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی لڑکیوں، میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ زرشا کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے قریب تھے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، میں جہاں جاتی ہوں مجھے لگتا ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ صنم نے خوفزدہ ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا، جیسے بلند بخت کا کوئی آدمی اب بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہو۔ زرشا، میں نے تو تمہیں اسی دن کہا تھا کہ یہ مذاق مہنگا پڑے گا۔ وہ امیر بندہ تو تمہارے بالکل پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جس ٹیشن سے وہ گھومتا ہے نا، صرف لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جاگیردار یا بزنس ٹائکون ہے۔ ہاں زرشا، صنم ٹھیک کہہ رہی ہے، انوشا نے زرشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا لہجہ بھی سنجیدہ اور خوفزدہ تھا۔ وہ بندہ سیدھا سیدھا اپنے 1 لاکھ روپے کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ تحفے، یہ گلدستہ، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ ذہنی ٹارچر ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم اس کے چنگل میں ہو۔ تم خدا کے لیے اس کے پیسے واپس کرو، ورنہ وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کر دے گا۔ میں کہاں سے لاؤں 1 لاکھ روپے؟ زرشا نے روتے ہوئے نڈھال انداز میں کہا۔ ہم نے تو وہ پیسے شاپنگ میں اڑا دیے۔ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے ابو سے مانگے تو وہ جیتے جی مر جائیں گے کہ ان کی بیٹی مال میں مردوں کو لوٹتی پھرتی ہے۔ سہیلیاں خاموش ہو گئیں کیونکہ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب کالج کی گھنٹی بجی اور طالبات کا ہجوم باہر نکلنے لگا، زرشا جیسی مین گیٹ پر پہنچی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سڑک کے پار درخت کے سائے تلی وہی کالی ویگو کھڑی تھی۔ اس بار فرق یہ تھا کہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور بلند بخت باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ گھڑی پر بندھے تھے اور چہرے پر وہی پرسکون ناقابل تسخیر تاثر تھا۔ زرشا نے ایک لمحے کے لیے انوشا اور صنم کو دیکھا، پھر اس کے اندر ہمت پیدا ہو گئی۔ آج یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ زرشا، کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ۔ انوشا نے اسے روکنا چاہا، لیکن زرشا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیز لڑکھڑاتے قدموں سے سڑک پار کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ جیسے ہی وہ بلند بخت کے قریب پہنچی، بلند نے کوئی حرکت نہیں کی، بس اپنی گہری نظریں اس کے روتے ہوئے چہرے پر ٹکائیں۔ زرشا نے بنا کچھ سوچے سڑک کے کنارے ہی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ پلیز، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زرشا نے اونچی اور روتی ہوئی آواز میں اعتراف گناہ کیا۔ میں مانتی ہوں میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے شرط جیتنے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں شیلٹر ہوم چلاتی ہوں۔ میں یتیم بچوں کے لیے نہیں، اپنے شوق کے لیے پیسے لے گئی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں۔
آس پاس سے گزرتے ہوئے کچھ لوگ چونک کر انہیں دیکھنے لگے، لیکن بلند بخت کے اشارے پر دور کھڑے شیر خان نے لوگوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جس سے وہاں ایک حصار سا بن گیا۔ میں تمہارے پیسے جلد لوٹا دوں گی، ایک ایک پائی واپس کر دوں گی، زرشا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ اس کی شوخی اور غرور خاک میں مل چکے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق نہیں کروں گی، بس مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کہیں سے بھی انتظام کر کے تمہاری رقم واپس کر دوں گی، بس میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی عذاب مت بناؤ۔ بلند بخت نے اس کی التجا سنی، اس کے چہرے پر خوف کی سرخ لکیریں دیکھیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ابھرا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی تلملاہٹ یا کوئی سختی ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس کا انداز اب بھی ایک شکاری کا ہی تھا جس نے اپنے شکار کو پوری طرح توڑ دیا تھا۔ بلند بخت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آرام سے اپنی جیب سے سن گلاسز نکالے اور اسے اپنی آنکھوں پر چڑھا لیا، جس سے اس کے تاثرات مزید چھپ گئے۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے جھکا۔ اس کا لہجہ حد درجہ دھیما، سرد اور پر اسرار تھا۔ میں نے کہا تھا نا زرشا، بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے رقم کا ذکر تک نہیں کیا، جیسے 1,00,000 روپے اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہ رکھتے ہوں۔ اس نے زرشا کو آخری بار دیکھا، مڑا اور وقار کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے فوراً دروازہ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ کالی گاڑی سڑک پر دھول اڑاتی ہوئی نکل گئی، جبکہ زرشا وہیں سڑک کے کنارے تیز دھوپ میں حیرت، پریشانی اور ہچکچاہٹ کے مارے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اب بھی ہوا میں معلق تھے اور بلند بخت کا وہ دھیما جملہ اس کے وجود کو اندر تک کپکپا رہا تھا۔ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مہلت تھی یا کسی اور بڑے طوفان کا پیش خیمہ۔ زرشا کے گھر کا ماحول گزشتہ چند دنوں میں یکسر بدل چکا تھا۔ لاؤنج میں صوفوں پر رنگ برنگے بنارسی اور ریشمی کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ میز پر مہنگی مٹھائیوں کے خالی اور بھرے ڈبے رکھے تھے اور فضا میں لال گلابوں اور چمپا کی دھیمی مہک بسی ہوئی تھی۔ وہ خوف اور ذہنی دباؤ جو گزشتہ کئی ہفتوں سے اس گھر کی فضا پر حاوی تھا، اب یکسر غائب ہو چکا تھا۔ ندرت بیگم چہرے پر ایک بڑی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے چاندی کی تشتری میں الائچی دانی صاف کر رہی تھیں، جبکہ فاروق صاحب اپنے چشمے کو ناک پر ٹکائے ڈائری میں کچھ حساب کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ زرشا کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ جو کچھ دن پہلے تک زرد اور مرجھایا ہوا تھا، اب اس پرسکون اور ہلکی سی لالی واپس آ چکی تھی۔ اس نے پیالی والد کے آگے رکھی۔ لو جی فاروق صاحب، اب تو بس دن گننے کا کام رہ گیا ہے، ندرت بیگم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں ہماری زرشا کے نصیب کھل گئے، ایسا خاندانی اور امیر کبیر گھرانہ تو خوابوں میں ہی ملتا ہے۔ فاروق صاحب نے چائے کا گھونٹ لیا اور گہری مسرت سے زرشا کو دیکھا۔ بالکل ندرت، مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا، شہر کے اتنے بڑے رئیس جن کی حویلی اور کاروبار کے چرچے پورے ملک میں ہیں، وہ خود چل کر ہمارے پاس آئے۔ ان نے تو ایک دھیلے کا مطالبہ نہیں کیا، بس کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی کی شرافت پسند ہے۔ زرشا صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے مسکرائی، لیکن اس کے ذہن میں ایک پرانی الجھن نے سر اٹھایا۔ ابو، آپ سب کچھ تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ لڑکا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ دکھتا کیسا ہے؟ آپ نے مجھے اس کی ایک تصویر تک نہیں دکھائی۔ فاروق صاحب نے ہنس کر ندرت بیگم کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹا، وہ بہت پرانے خیالات کے پردے دار اور باوقار لوگ ہیں۔ ان کے ہاں شادی سے پہلے لڑکی کا ملنا جلنا یا تصویریں بانٹنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور لڑکے نے خود کہا ہے کہ وہ سیدھا نکاح کے دن ہی اپنی دلہن کے سامنے آئے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک سرپرائز ہے، تم بس اپنے باپ پر بھروسہ رکھو، وہ شہزادہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہاں زرشا، اب زیادہ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرو، ندرت بیگم نے دھیمے سے کہا۔ زرشا نے سر ہلا دیا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر زرشا نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور بیڈ پر نیند دراز ہو گئی۔ اس نے ایک طویل پرسکون اور گہرا سانس لیا۔ اس کا دل اس وقت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا، شکر ہے میرے مالک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب میری شادی ہو جائے گی تو اس کالی گاڑی والے میرا سکون برباد کرنے والے آدمی سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے گی۔ شادی کے بعد میں اس شہر سے دور چلی جاؤں گی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب مجھے اس کے وہ 1,00,000 روپے لوٹانے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ قصہ وہیں ختم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب سے اس کے گھر میں رشتے کی بات پکی ہوئی تھی،
بلند بخت اس کے راستے میں آنا بالکل بند کر چکا تھا۔ نہ وہ اب کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا، نہ اس کے گھر کی گلی میں اس کی کالی ویگو دکھائی دیتی تھی، اور نہ ہی کالج کے ایڈریس پر کوئی گلدستہ یا تحفہ آ رہا تھا۔ ہر طرف ایک مکمل اور پرسکون دہ خاموشی تھی۔ زرشا کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ دیکھا، میں تو خام خواہ ڈر رہی تھی۔ انوشا اور صنم بھی پاگل ہیں، کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی بڑا جاگیردار ہے۔ خاک جاگیردار ہے؟ جیسے ہی اسے پتہ چلا ہوگا کہ شریف اور معزز لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا ہے، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب وہ کسی اکیلی لڑکی کو ہراساں نہیں کر رہا۔ اس نے ڈر کے مارے میرا پیچھا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن سے خوف کا آخری سایہ بھی نکل چکا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ایک مطمئن اور خوش باش دلہن بن چکی تھی۔ اگلے چند دن زرشا نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ میں گزارے۔ اب وہ کسی خوف کے بغیر کھل کر مالز اور بازاروں میں گھوم رہی تھی۔ یار زرشا، تم تو سچ میں بہت لکی ہو، انوشا نے ایک مہنگے لہنگے کی دکان پر کھڑے ہو کر حسرت سے کہا۔ کچھ دن پہلے تک تم اس بلیک شرٹ والے کے خوف سے رو رہی تھی، اور آج دیکھو تم شہر کے سب سے امیر گھرانے کی بہو بننے جا رہی ہو، اور وہ بندہ تو واقعی غائب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم لوگوں سے۔ زرشا نے فخر سے اپنی ٹھوڑی اوپر کی۔ اس کا پرانا اللہ پنا شوخی پوری طرح لوٹ آئے تھے۔ وہ بس گیدڑ بھپکیاں دے رہا تھا۔ جب خاندانی لوگ سامنے آتے ہیں نا تو ایسے سڑک چھاپ عاشق خود بخود راستہ بدل لیتے ہیں۔ چلو اب یہ باتیں چھوڑو، ذرا یہ دیکھو، یہ سرخ رنگ مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت خوبصورت، صنم نے تالیاں بجائیں۔ تم تو بالکل پری لگو گی۔ زرشا نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کا دل آنے والی زندگی کے خوبصورت خواب بن رہا تھا۔ وہ اس وقت وقتی سکون کے سحر میں اس قدر گم تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پرسکون فضا دراصل اس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جو اس کے نکاح کے دن اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں لینے والا تھا۔ میرج ہال کا مرکزی اسٹیج کسی شاہی دربار کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے سفید گلابوں اور سنہری لائٹ سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ خواتین کے حصے میں قہقہے اور مبارکبادوں کا شور گونج رہا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مولوی صاحب نے پردے کے پار سے زرشا کا نکاح پڑھایا تھا، اور زرشا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ زرشا سرخ رنگ کے انتہائی بھاری کڑھائی والے عروسی لباس میں ملبوس، سر پر گہرا گھونگھٹ نکالے اسٹیج کے مخملی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن ان دھڑکنوں میں خوف کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس کے دل میں بس ایک راحت تھی، ایک اطمینان تھا کہ وہ پریشان کن دور ختم ہو گیا۔ اب وہ کسی کی امانت بن چکی تھی، اور وہ کالی گاڑی والا پراسرار شخص ہمیشہ کے لیے اس کے ماضی کا ایک بند باب بن چکا تھا۔ اس کی سہیلیاں انوشا اور صنم اس کے دونوں طرف کھڑی مسلسل اس کی چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ لو جی زرشا بیگم، اب دل تھام کر بیٹھو۔ صنم نے زرشا کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ نکاح کے کاغذات مردوں کے ہال سے واپس آ گئے ہیں۔ اب تمہارے پراسرار دولہا میاں کی اسٹیج پر انٹری ہونے والی ہے۔ سچی کہہ رہی ہوں، مجھے تو ابھی سے دھک دھک ہو رہی ہے کہ آخر وہ شہزادہ ہے کون جس نے ہمارے فاروق انکل کو اتنا بڑا سرپرائز دینے پر مجبور کیا۔ ہاں زرشا، اب گھونگھٹ سے تھوڑی نظریں اوپر کرو، وہ دیکھو سب لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں، انوشا نے جوش سے کہا۔ ہال کے مرکزی دروازے پر اچانک ایک ہلچل مچی۔ فوٹوگرافرز کے کیمروں کے فلیش ایک کے بعد ایک چمکنے لگے۔ مہمانوں نے اشتیاق سے مڑ کر دیکھا۔ ایک دراز قد، بے حد وجیح اور روبدار شخصیت کا مالک نوجوان مردوں کے ہجوم سے نکل کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے انتہائی مہنگی گہرے رنگ کی شاہی شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن ہیرو کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی چال میں وہی خاندانی وقار، باروب ٹھہراؤ اور حاکمانہ انداز تھا جو کسی سلطنت کے وارث کا ہوتا ہے۔ یہ بلند بخت تھا۔ اسٹیج کے قریب پہنچتے ہی فاروق صاحب اور ندرت بیگم نے انتہائی فخر اور مسرت سے اس کا استقبال کیا اور اسے اسٹیج کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ زرشا نے گھونگھٹ کے پار سے دیکھا کہ دولہا اب اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ صوفے کے قریب آیا، اس کی مخصوص گہری مردانہ خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ زرشا کا دل ایک انجانے احساس سے تیزی سے دھڑکا۔ دولہا انتہائی وقار کے ساتھ صوفے پر زرشا کے بالکل برابر آ کر بیٹھ گیا۔ ندرت بیگم نے آگے بڑھ کر زرشا کا گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹایا تاکہ وہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکے۔ زرشا نے دھیرے دھیرے اپنی پلکیں اٹھائیں، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے برابر بیٹھے دولہا کے چہرے پر پڑی، اس کے پورے وجود کو ایک ایسا شدید جھٹکا لگا جیسے اسے زور کا کرنٹ لگا ہو۔
اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں، اس کا خون جم گیا اور اس کے ہوش و حواس ایک سیکنڈ میں پرواز کر گئے۔ سامنے کوئی انجان شہزادہ نہیں تھا، سامنے وہی کالی ویگو والا، اس کا سکون برباد کرنے والا، اس کا پیچھا کرنے والا خاندانی رئیس بلند بخت بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی پر اسرار دھیمی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جب زرشا کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ تم؟ زرشا کے حلق سے خوفناک صدمے سے چور چیخ نکلی۔ وہ صوفے سے ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہال کا سارا شور، ساری شہنائیاں ایک سیکنڈ میں تھم گئیں اور سب مہمان حیرت سے اسٹیج کی طرف دیکھنے لگے۔ زرشا نے پاگلوں کی طرح اپنے سامنے کھڑے والدین کو دیکھا اور روتے ہوئے چلائی، امی ابو، یہ کون ہے؟ آپ نے میرا رشتہ کس آدمی سے طے کر دیا ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں کون ہے؟ یہ وہی ہے۔ انوشا اور سنم نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ندرت بیگم کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تڑپ کر زرشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے بٹھانے کی کوشش کی۔ زرشا، ہوش کرو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سب مہمان دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہارے شوہر ہیں، بلند بخت صاحب، شہر کے اتنے بڑے رئیس۔ فاروق صاحب نے بھی گھبرا کر اسٹیج پر آتے ہوئے دبی زبان میں ڈانٹا، زرشا بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے سب سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہ کوئی تماشا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بلند بخت نے انتہائی تحمل، سکون اور وقار سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فاروق صاحب کو اشارہ کیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زرشا کا ہاتھ، جو خوف سے بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، انتہائی مضبوطی اور نرمی سے تھام کر اسے واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسا دعویٰ تھا جسے زرشا چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں تو بلند بخت نے شیر خان کو اشارہ کیا، جس نے فوراً ہال کے میوزک سسٹم کو دوبارہ آن کروا دیا تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ سکے۔ بلند بخت صوفے پر زرشا کی طرف تھوڑا سا جھکا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں زرشا کے سرخ، خوف زدہ اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کا لہجہ حد درجہ دھیما، ریشم جیسا نرم، لیکن ایک گہرے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا زرشا کہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، بلند بخت نے اتنی مدھم آواز میں کہا جو صرف زرشا کے کانوں تک پہنچی۔ اب دیکھو، ہماری ملاقات بھی ہو گئی اور تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس بھی آ گئی۔ زرشا نے روتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، تم نے میرے والدین کو استعمال کیا، تم بدلہ لے رہے ہو نا، اس 1,00,000 روپے کا بدلہ؟ بلند بخت کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے زرشا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصے کے پیچھے چھپا سچ نمایاں ہو رہا تھا۔ بدلہ نہیں زرشا، یہ بدلہ نہیں ہے۔ بلند بخت کی آواز میں اب ایک عجیب سی درد مندی اور بے پناہ محبت کا احساس ابھرا جس نے زرشا کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم اپنے اس قرض کی رقم آہستہ آہستہ چکا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے تم سے شادی اسی لیے کی ہے تاکہ تم اپنی ساری زندگی، اپنی ہر سانس کے ساتھ میرا یہ قرض چکاتی رہو۔ اور اس قرض کی قسط یہ ہے کہ تمہیں اب زندگی بھر میری اس حویلی کی رونق بن کر، میری ماں کی بیٹی بن کر اور میرے اس بند دل کی ملکہ بن کر میرے سامنے رہنا ہوگا۔ بلند بخت کے ان الفاظ میں کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، ان میں اعتراف محبت کا وہ سمندر تھا جو 3 سال سے بلند بخت کے سینے میں قید تھا اور جسے زرشا کی شوخی نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ نہیں لے رہا تھا، وہ تو اس جھوٹے بہانے کے ذریعے اپنی سچی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر چکا تھا۔ بلند بخت کا یہ جملہ اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپی وہ بے پناہ، بے لوث اور پاگل کر دینے والی محبت دیکھ کر زرشا کا سارا غصہ، سارا خوف اور ساری بے چینی ایک پل میں کافور ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ جسے شکاری سمجھ رہی تھی وہ تو خود اس کی محبت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ زرشا کے چہرے پر حیا کی ایک گہری سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بلند بخت کی مضبوط گرفت میں ہی رہنے دیا اور شرم سے اپنی نظریں جھکا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ ہال میں شہنائیوں کا شور اب اس کے دل کو سکون دے رہا تھا اور وہ محبت کی اس رہ گزر پہ بلند بخت کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔